الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأغدين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. نہ حسن ماں نہ خورشید کے جمال میں ہے، نہ حسن ماں نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے. نہ حسن ماں نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے. جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت. سرکار نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا سل مانگو، تو انہوں نے کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں ہم آپ کا ساتھ مانگتے. جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے. خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، میرا نبی ہے وہی. خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے. خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی، خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے. خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے. غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کا، غلاف کعبہ کہاں، غلاف کعبہ کہاں، گنبد رسول کہاں. فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں، فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے. غلاف کعبہ کہاں بنا، حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بے گانا بنا. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا، عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے. اپنے دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا، اپنے دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا.
احمد کا شانہ بنا ایک بہت ہی لطیف شعر. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک، اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک، اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے، میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے. اب اسے کعبہ سمجھ وائس کے بت خانہ بنا، اب اسے کعبہ سمجھ وائس کے بت خانہ بنا. میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے، اب اسے کعبہ سمجھ وائس کہ بت خانہ بنا، اب اسے کعبہ سمجھ وائس. ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز، ہاتھ ملتی رہ گئی، ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز. دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا، دل میرا شمع رخ احمد کا ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز. دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا. اگر خاموش رہوں میں تو یہ سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. ایک بار اور حدیث صلوات پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانہ درود شریف پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم میری تعظیم کرو میں تمہاری عظمتوں کو دکھاتا رہوں گا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے مختلف ترجموں کی روشنی میں اس کے مختلف مفہوم کی طرف اشارہ میں نے کر دیا. سب پر تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، بس ایک بات آپ سمجھیں، ہمیں دعوت دی جا رہی ہے یاد رکھنے کی. کس کو یاد رکھنے کی؟ جس نے ہمیں وجود بخشا ہے. کس کو یاد رکھنے کی؟ جس نے ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی کو گزارنے کے اسباب فراہم فرمایا. کس کو یاد رکھنے کی؟ جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور آنکھ کے ایک نقطے کو نور کا مرکز بنا دیا. کس کو یاد رکھنے کی؟ جس نے ہمیں کان دیے ہیں اور کان کے پردوں کو نقبات کا مرکز بنا دیا ہے. جس نے ہمیں قوت گویائی دی ہے، جس نے ہمیں قوت فکریہ دی ہے، جس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند و سورج کے چراغ جلائے، ستاروں کی قندیلیں روشن کی، آبشار کے نغمے جاری کیے، دریا کو رواں دواں کیا. جو کچھ دے رہا ہے وہی دے رہا ہے، جو کچھ دے گا وہی دے گا. تو کیا ایسے کو بھلایا جا سکتا ہے؟ اور اگر نہیں بھلایا جا سکتا تو یہ حکم کی یاد رکھو. اس کا مطلب ہے کہ بھلاتے ہیں. اور عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ بھلایا نہ جائے. معمولی سی بات میں یقین سے کہوں، یہ چھوٹا سا رومال میرے ہاتھ میں، یہ آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ حل کرنے والا نہیں. اگر آپ کو صدر پوشی کی ضرورت ہے تو اس رومال سے مکمل صدر پوشی نہیں ہو سکتی.
اگر آپ بھوکے پیاسے ہیں تو اس رومال سے آپ کی بھوک پیاس نہیں مٹ سکتی، مگر مجھے یقین ہے کہ میں اگر آپ کو دے دوں اور پھر آپ اس کو اپنے گھر میں لے جا کر کسی کھوٹی پہ ٹانگ دیں، اس سے زیادہ اور کیا کریں گے آپ؟ مگر میں یقین سے کہتا ہوں جب جب اس رومال کو آپ دیکھیں گے مجھے ضرور یاد کریں گے۔ دین پر جب جب نظر ہوگی دینے والا یاد آئے گا، عطا پر جب جب نظر پڑے گی تو عطا کرنے والا یاد آئے گا۔ تعجب کی بات ہے، ایک چھوٹا سا رومال میں نے آپ کو دیا، جب جب آپ کی نظر اس پر پڑی آپ نے مجھے یاد کیا۔ اور اتنی بڑی زمین دیکھ رہے خدا یاد نہیں آتا، اتنا بڑا آسمان خدا یاد نہیں آتا، ایسے نظام شمسی و قمری کو ملاحظہ کر رہے ہیں خدا یاد نہیں آ رہا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جدھر دیکھو اسی کی دنیا، جدھر دیکھو اسی کی دنیا۔ میں تو کہتا ہوں نہ بھی دیکھو، آنکھ بند کر لو، آنکھ بند کرو پھر بھی آپ اس کی دنیا سے باہر نہیں ہو سکے۔ آنکھ کھول کے جو دیکھا وہ بھی خدا کی دنیا، اور آنکھ بند کیا جو تاریکی ہے نگاہوں میں یہ بھی اسی کی پیدا کی ہوئی۔ تو آنکھ بند کرو تو اسی کی دنیا، آنکھ کھولو تو اسی کی دنیا، کیا اسے بھلایا جا سکتا ہے؟ ارے یاد کرنے کے لیے دینا بھی شرط نہیں، کبھی کبھی حادثات بھی یاد رکھ کراتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کوئی نعمت ملے تو بھی تبھی آپ یاد کریں۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ بھائی تیرے ہاتھ کی انگوٹھی مجھے بہت پسند ہے، مجھے دے دے۔ کیا کرے گا؟ جب جب دیکھوں گا تجھے یاد کروں گا۔ اچھا تو مجھے یاد کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، اپنی انگلی کو خالی دیکھنا تو مجھے یاد کر لینا کہ فلاں سے انگوٹھی مانگی تھی نہیں دیا۔ یاد کرنے کے لیے دین کی بھی ضرورت نہیں، کبھی کبھی کوئی واقعہ ہی یاد کرا دیتا۔ مجھے بتاؤ انصاف سے، تو خدا کو تو بھولنا نہیں چاہیے، مگر پھر یہ حکم یاد رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور بھولتے۔ دوستو، بھولنے اور یاد رکھنے کا تعلق دل سے، اور دل ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی رعایا اس کے حکم سے انحراف نہیں کرتی۔ دل جو چاہتا ہے اعضاء و جوارے اس کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ دل نے کہا مجھے فلاں منظر دیکھنا ہے، آنکھ اس سے بحث نہیں کرے گی کہ اس کا دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز، آنکھ دیکھنے کے لیے تیار۔ دل نے کہا مجھے فلاں نغمہ سننا ہے، کان سننے کے لیے تیار۔ دل نے کہا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، پیر جانے کے لیے تیار۔ دل نے کہا مجھے فلاں کو تھپڑ مارنا ہے، ہاتھ مارنے کے لیے تیار۔ یہ ایسی رہا دل کی جو کیفیت، وہی ظاہر سے ظاہر۔ دیکھو دل کے اندر اگر غصہ ہوتا ہے تو چہرے پر اس کی تمازت ہوتی، دل کے اندر اگر شرمندگی ہو تو چہرے پر ندامت کے آثار ہوتے، دل کے اندر اگر خوشی ہو تو چہرے پر انبساط کی لہریں ہوتی، دل کے اندر اگر غم ہو تو چہرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل پسبردہ ہو اور چہرے پہ شادابی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دل میں غصہ ہو چہرے پر اس کی تمازت نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کے اندر شرمندگی ہو چہرے پر ندامت کے آثار نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کے اندر خوشی اور مسا غم ہو اور چہرے پر غم کا انداز نہ دیکھو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں خدا کی یاد ہو اور چہرے سے اس کا اظہار نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اعضاء و جوارے سے اس کا اظہار نہ ہو۔ جو دل میں ہوگا وہ ظاہر ہو کے رہے گا، وہ دل میں کل لینا ہے کہ تنشو بما فیہ، جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یاد کے کچھ بھی اثرات ہوتے ہیں نا، کسی کی چاہ کے کچھ اثرات، تو دل کا معاملہ ایسا، صرف یہ چھوٹا سا دل ہے
یہی بن جائے تو سب بن جائے، اور یہی بگڑتا ہے تو سب بگڑ جاتا، یہی بگڑتا تو سب بگڑ جاتا پوری۔ ویسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا۔ ارے بھی کیوں زمانے پر الزام لگا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا بدل گیا؟ کیا زمین بدل گئی؟ کیا آسمان بدل گیا؟ کیا پانی کا مزاج بدل گیا؟ کیا ہواؤں کی رفتار بدل گئی؟ کیا گردشیں لیل و نہار بدل گئی؟ کیا سورج بدل گیا؟ کیا چاند بدل گیا؟ غلط کہتے ہو کہ زمانہ بدلا، غلط کہتے ہو، زمانہ بدلا۔ زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، ہوائیں وہی ہیں، پانی وہی ہے، غذا وہی ہے، گردش لیل و نہار وہی ہے، شمس و قمر کی دوڑ وہی ہے، ستاروں کی چمک وہی ہے، پھولوں کی مہک وہی ہے۔ سچی بات صرف یہ ہے کہ دل بدل گیا۔ سب چیز اپنی جگہ پر ہے، صرف دل بدل گیا ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ الزام دوسروں پر رکھتے ہیں کہ آنکھ بہک گئی، کان بہک گیا، زبان بہک گئی، قلم بہک گئے، قدم بہک گئے۔ سچی بات کیوں نہیں کہتے؟ دل بہک گیا۔ دل بہکا تو نظر بہک گئی، دل بہکا تو کان بہک گئے، دل بہکا تو قلم بہک گئے، دل بہکا تو قدم بہک گئے، دل بہکا تو زبان بہک گئی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قلم بہکا ہے، دل نہیں بہکا، قلم بہکا ہے دل نہیں، اگر دل نہیں بہکتا تو قلم کیسے بہک گیا؟ دل نہیں بہکتا تو قلم کیسے بہک گیا؟ تو قلم بھی بہکتا کب؟ جب دل بہکتا۔ ذرا صاحب دیکھیں تو زبان کا معاملہ بھی یہی ہے، قلم کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو صرف جب دل ہی کے بہکنے کی بات ہے تو صرف دل کو سنوارو۔ دل بن گیا تو سب بن گیا، دل نہیں بنا تو کچھ نہیں بنتا۔ اب آؤ، آپ تو بڑی ملک میں رہتے ہیں نا، یہ ملک سب کا اپنے کو چودھری سمجھتا ہے نا۔ چودھری صاحب سے پوچھو کہ دل کے سنوارنے کا آپ کے پاس کیا ہے؟ آج ساری دنیا کو تم سنوارنا چاہتے ہو، ساری دنیا میں امن و آشتی لانا چاہتے ہو، اور امن و آشتی کے نام پر فساد برپا کر رہے ہو۔ ذرا سا غور کرو، اصل چیز تو دل ہے۔ روسیوں سے پوچھو، امریکیوں سے پوچھو، چینیوں سے پوچھو، نہ جانے کیسے کیسی چیزوں کی صفائی کا تم نے انتظام کیا ہے۔ برتن صاف کرنے کا طریقہ تم نے بتایا، زمین صاف کرنے کا طریقہ تم نے بتایا، جسم صاف کرنے کا طریقہ تم نے بتایا، نہ جانے ہر چیز کی صفائی کا ڈھنگ اور پاؤڈر تم نے ایجاد کیے۔ کوئی ایسا بھی پاؤڈر ہے جو دل کو صاف کرے؟ کوئی ایسا بھی پاؤڈر ہے، کوئی ایسا بھی جناب کے پاس کوئی نسخہ ہے جو دل کو صاف کرے؟ تو سارے ڈاکٹر اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے، کہیں گے سنو بھائی، جس مرض کو ہم سمجھتے ہیں اسی مرض کا ہم علاج کرتے ہیں، جس مرض کو ہم سمجھتے ہیں اسی مرض کا ہم علاج کرتے ہیں۔ اب مگر دل کی جو بیماریاں ہیں یہ ہمارے مشینوں پہ ظاہر نہیں ہوتی۔ دل کی رفتار تو یہ بتا دیں گے، مگر دل کے اندر کینہ اگر ہے، بغض ہے، حسد ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے کوئی آلہ جو بتا دے کسی کے دل کا کفر؟ ہے کوئی آلہ جو کسی کے دل کا نفاق بتا دے؟ تو یہ وہ امراض روحانی ہے کہ جب ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے تو علاج کیا کریں گے؟ بھئی ہم کو معلوم تھا کہ کپڑا اس طرح ناپاک ہوتا، ہم نے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ ہم کو معلوم ہے کہ جسم اس طرح ناپاک ہوتا ہے، ہم نے پاک کرنے کے پاؤڈر بنا دیے۔ ہم کو معلوم ہے کہ زمین اس طرح گندی ہوتی ہے، ہم نے اس کو صاف کرنے کا پاؤڈر بنا دیا۔ مگر جو بیماری ہم سمجھے ہی نہ، جو ہم دیکھ نہ سکیں، نہ ہمارے آلات بتا سکیں، ہم اس کو کیسے صاف کریں؟ ہم اس کو کیسے صاف کریں؟ تو اب جب صاف کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے تو دنیا بگڑی ہوئی دنیا بن نہیں سکتی۔ دل بگڑا ہوا ہے، دل کے اندر خرابیاں ہیں، تو اب دنیا کے پاس اس دل کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو آؤ اسلام سے پوچھا جائے، اے اسلام تو بھی تو آیا ہے دنیا میں امن و شانتی قائم کرنے کے لیے، تو بھی تو آیا ہے دنیا کو رحمتوں سے بھر دینے کے لیے۔ اے اسلام
تیرے پاس دل کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے دل کو صاف کیا جائے گا؟ بات سچی ہے کہ صاف وہی کرے جو مرض بھی دیکھے، بات سچی ہے، صاف وہی کرے گا جو مرض بھی دیکھے گا، مرض کو سمجھے گا جبھی تو علاج کرے گا۔ تو اسلام کے اندر سنو، دل کو صاف کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا رسول ہے جو دل صاف کرتا ہے، یہ میرا رسول ہے۔ دل کی مرض پر جس کی نظر ہے، جو کفر بھی دیکھتا ہے، جو نفاق بھی دیکھتا ہے، وہ رسول ہے جو دل صاف کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ میرے خیال میں آواز کر سکتا ہے کہ چیز آتی ہے ایسی یہ سب اے سی کو بند کرو جی، لوڈ پڑ رہا ہے۔ اسی میری بات اے سی کا بند کیا ہو رہا ہے، جسٹ گیو می ون۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ بہرحال آپ لوگ تھوڑا اور قریب ہو جائیں گے تو آواز مل جاتی ہے، کچھ بات نہیں۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ نیت جو ہے وہ دل کی ہے، اور یہ رسول کی شان ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا رسول ہے جو دلوں کا تزکیہ فرماتا ہے، دلوں کو صاف ستھرا۔ ایک بات بتائیں، دیکھو صاف کرنے کے لیے میں کہتا ہوں یہ رومالی ہے، تو صاف کرنے کی چیزیں کیا اس کے لیے؟ پانی صاف کر دیں، اور اس میں کوئی پاؤڈر بھی ڈالنا چاہیں، صابن ہے، صابن ملا کر کے آپ اس کو صاف کر دیں۔ اچھا تو ایسا کیجئے کہ پانی میں صابن ملا دیجئے، اس رومال کو اس میں ڈال دیجئے، صبح سے شام تک یوں ہی رہنے دیجئے، صاف ہوا یہ؟ پانی صاف کرنے کا کام پانی کا بھی ہے، اور صاف کرنے کا کام صابن کا بھی ہے۔ انہی صاف کرنے والوں کے بیچ میں ہم نے ڈال دیا، شام کو نکالا تو ویسے ہی کہ ویسا۔ بات سنو، تم سمجھے نہیں نقطہ، صفائی کا وہ ذریعہ ہے ضرور، وہ صابن وہ پانی، مگر ضرورت ہے ایک ہاتھ کی جو ملے، جو نچوڑے، جو اس کی گندگی کو صاف کرے۔ تو صرف صابن اور پانی سے صفائی نہیں ہوگی، کوئی ملنے والا ہو، کوئی نچوڑنے والا ہو، کوئی پٹکنے والا ہو، چاہے وہ مشین کی شکل میں ہو چاہے ہاتھ کی شکل میں ہو، کوئی چیز ہو تبھی جا کے صفائی ہوگی۔ تو سنو، طہارت کے دو ذریعہ ہیں، ایک کتاب، دوسری سنت۔ کتاب سے بھی دل کو پاکی ملتی ہے، سنت سے بھی دل کو پاکی ملتی ہے، مگر صرف کتاب و سنت ہی پر رہ گئے تو کچھ نہیں ہوا۔ ضرورت ہے کہ دستے رسول کو حوالے کر دو، بے کو دستے رسول کے حوالے کر دو، وہ جب نچوڑیں گے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ ورنہ کتاب پڑھنے والے، سنت پہ عمل کرنے والے اگر سبھی پاک ہوتے تو 73 کیسے بنتے؟ سبھی پاک ہوتے تو 73 کیسے؟ اس لیے کہ جو 73 حضور نے فرمائے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، وہ سب قرآن کو اپنی کتاب کہتے ہیں، سنت کو سنت کہتے ہیں، وہ اپنے کو سنت والا بھی کہتے ہیں، اپنے کو قرآن والا کہتے ہیں۔ ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں، ایک کے سوا۔ کیا بات، قرآن سب کے ساتھ، سنت سب کے ساتھ، پھر یہ جہنم میں کیوں چلے جائیں گے؟
یہ کیوں بچے گا؟ تو بات یہی ہے کہ وہ صرف قرآن و سنت کو تو لیا مگر دل کو رسول کے حوالے نہیں کیا، دل کو رسول کے حوالے نہیں کیا۔ اس میں ایک ہی ہے جو قرآن والا بھی ہے، سنت والا بھی ہے، رسول والا بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ تو دست تیرا اور سرکار کو صاف کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ سرکار کو صاف کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی، نظر ڈال دی صاف ہو گیا، ہاتھ رکھ دیا صاف ہو گیا، دو جملے کہہ دیے صاف ہو گیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس انسان کو جو بڑے خراب تصور لے کے اٹھا تھا، ننگی تلوار لے کر اٹھا تھا، قتل رسول کا عزم لے کے اٹھا تھا، کیسے برے ارادے لے کے چلا تھا، مگر تم نے نہیں دیکھا ہوا کیا؟ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا یہ حضرت فضالہ ہیں، ہاتھ میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں اور کعبے کا چکر لگا رہے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہیں کہ رسول عربی کا کام تمام کر دیا جائے۔ سرکار عربی کی نظر پڑی، فضالہ کیا سوچتے ہو؟ فضالہ کیا سوچتے ہو؟ یہ سمجھتے تھے کہ سرکار ہمارے دل سے بے خبر، ہمارے دل سے بے خبر، وہ کیا جانے، فوراً بہانہ کر دیا میں تو طواف کر رہا ہوں۔ نہیں فضالہ سوچو، سچ سچ بتاؤ کیا سوچ رہے ہو، سچ سچ بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں میں تو طواف کر رہا ہوں۔ قریب آئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، ایمان کا نور مل گیا، پہلے کا مرض ختم ہو گیا، دل صاف ہو گیا۔ ہاتھ رکھنا تھا، دل صاف ہو گیا اور ایسا تیزی کے ساتھ صاف ہوا کہ جب حضرت فضالہ پلٹے تو جس عورت سے آشنائی تھی اور اس نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا تو کہا وہ فضالہ جو تیرے پاس آتا تھا وہ بیمار تھا، اب تو صحت مند ہو گیا ہے، اب تو حکیم نے اس کے دل کو ستھرا کر دیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا رسول ہے جو دل کو پاک و صاف کرتا ہے، دل کو پاک و صاف کرتا ہے، نظر ڈال دیتا ہے تو صفائی ہو جاتی ہے۔ واقعی دوستو خدا کو منظور بھی ہے، خدا کو جب وہ کسی کو صاف پاک کرنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، اور جس کو پاک و صاف کرنا نہیں چاہتا وہ مصطفیٰ سے دور کر دیتا ہے، جس کو صاف کرنا چاہتا ہے اس کو مصطفیٰ کے قریب کر دیتا ہے، قریب کر دیتا ہے، چاہے قریب کرنے کا بہانہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو۔ وہ مشہور واقعات آپ کے ذہن میں ہوگا، یاد رکھو واقعہ نگاری مقصود نہیں، واقعہ نگاری میں کرتا بھی نہیں، صرف اشارہ کر دوں گا تاکہ واقعہ مختصر سے انداز میں آپ کے ذہن میں آیا۔ یہ عمیر ابن وہب، صفوان ابن امیہ، عمیر ابن وہب، صفوان ابن امیہ، یہ حتیم کے پاس بیٹھے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ غزوہ بدر کے بعد۔ غزوہ بدر میں جو انعامات مسلمانوں پر ہوئے اور کتنے جو اسیران بدر میں چلے گئے، تو عمیر کا ایک بیٹا وہب تھا، وہ بھی اسیران بدر میں گیا، تو یہ دونوں بیٹھے تھے کعبہ میں، حتیم کے پاس بیٹھے، دونوں باتیں کر رہے۔ تو عمیر نے کیا بتاؤں، میں بال بچے والا، مقروض بار قرض میرے اوپر، ورنہ جا کر میں رسول عربی کام تمام کر دیتا، محمد عربی کا کام تمام کر دیتا۔ تو صفوان نے کہا اچھا تو یہ ارادہ رکھتا، ٹھیک معاہدہ کر لیں، میں تیرے بچوں کی کفالت کروں گا، تیرا قرضہ ادا کروں گا، نیت مت بدل، مگر دیکھ ابھی یہ راز کھلنے نہ پائے، دھوکے تیسرے کو معلوم نہ ہونے پائے، جب کام ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا۔ اب پروگرام بنا کر کے عمیر مدینے جا رہے ہیں۔ مدینے جب پہنچے تو صبح کا وقت تھا، حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ان انعامات کا ذکر کر رہے تھے جو غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں پر ہوئی۔ دیکھا عمیر کے تیور، تو فاروق اعظم کی بھی تیور گرم ہوئے کہ اچھا تیور نظر نہیں آ رہا، مگر جب سرکار کو خبر ہوئی کہا عمیر کو آنے دو، عمیر کو آنے دو۔ جب عمیر بارگاہ رسول میں پہنچے تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ انہوں نے سلام جاہلیت والا کیا، صباح الخیر، صبح بخیر، عربی میں جس کو صباح الخیر، صبح بخیر، جس کو آپ لوگ گڈ مارننگ، یہ جاہلیت کا سلام، یہ جاہلیت کا سلام۔ تو سرکار نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ یہ جاہلیت کا سلام ہے، ہمیں اللہ نے اس سے اچھا سلام دیا۔
عمیر کس لیے آیا؟ کہا میں اپنے بیٹے کی رہائی کی درخواست لے کر آیا. نہیں عمیر سچ سچ بتاؤ. حکیم کے سامنے مرض چھپا رہا, حکیم کے سامنے مرض چھپا رہا. سچ سچ بتاؤ کس لیے آیا؟ کم نہیں بس درخواست لے کر. کیا تم سے اور صفوان سے یہ معاہدہ نہیں ہوا؟ کیا حکیم کے پاس یہ بات تم نے نہیں کی؟ عمیر تم جس ارادے سے آئے ہو اس کے اور میرے درمیان خدا کا ارادہ ہے, خدا کا ارادہ. حضرت عمیر کا دماغ پھر گیا. بات ہوئی تھی مکی میں, مدینے والے نے کیسے جان لیا؟ بات ہوئی تھی ہم دو میں, اس تیسرے نے کیسے جان لیا؟ حیران. ایمان کا نور مل گیا, کلمہ پڑھ لیا, اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں دوستو اس واقعے سے کچھ سبق کی بات بھی ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اس طرح سے بیٹھنے کا منشا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ سبق حاصل ہو. دیکھیے حضور نے اس سلام کو جاہلیت کا سلام کہا. یہ گڈ مارننگ گڈ نائٹ یہ جاہلیت کا سلام. میں بھی غور کرنے لگا کیا سرکار نے کہا تو یقیناً اس میں کچھ جہالت ہونی چاہیے. اور مسلمانوں کا سلام کیا؟ السلام علیکم. السلام علیکم یہ مسلمانوں کا سلام. یہ جو سلام علیکم کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے. سلام علیکم اگر کوئی کہے آپ کو تو اس کا جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے, دے دے تو احسان کی بات. وہ سلام جس کا جواب واجب ہے وہ سلام مسنون. اور سلام مسنون کیا؟ السلام علیکم. اگر کوئی یہ کہے اب جواب دینا واجب. مگر اب لوگ اس بات کی باریکی کو سمجھ نہیں پاتے, جیسے چاہا سلام کر دیا تو یہ تو ہمارا اسلامی. تو بھائی دیکھیے میں تو انگریزی بالکل بھی نہیں جانتا اور آپ لوگ تو یہیں پڑھے بڑے کیا کیا. میں اور اکثر میں پوچھتا رہتا ہوں کہ یہ گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کا مطلب کیا. میں نے جو سمجھا میں سامنے آپ کے رکھ دیتا ہوں. اگر میں نے غلط سمجھا تو بعد میں آ کے مجھے آپ سمجھا دیجیے گا. میں آپ کی بات مانوں گا اس لیے کہ اس میں آپ ہی ایکسپرٹ ہیں, میں نہیں ہوں. میں نے اس کے دو مطلب کیے, دو ہی مطلب جو میں نے سمجھا. جیسے گڈ مارننگ صبح بہتر ہو, یعنی ایک دعائیہ کلمہ میں لے لو, صبح بہتر ہو. گڈ نائٹ رات بہتر ہو, یا گڈ مارننگ صبح بہتر ہے, گڈ نائٹ رات بہتر ہے. اس کو آپ خبر والی بات سمجھ لیجیے. تو اگر دعائیہ والی بات ہوئی گڈ مارننگ صبح بہتر ہو, شام پہ قیامت آئے ہم سے مطلب نہیں. ہم آپ دوپہر تک کے بھی ساتھی نہیں. گڈ نائٹ رات بہتر ہو, صبح جہنم میں جائے, ہم کو کوئی اس سے مطلب نہیں. یعنی یہ ہمارا سلام جو ہے دوپہر تک کا بھی ساتھی نہیں. یہ جاہلیت کا سلام, یہ دوپہر تک, صبح کو شروع ہو تو دوپہر تک کا بھی ساتھی نہیں, شام تک کا بھی ساتھی نہیں. اور اگر کہ نہیں جناب اس کا مطلب یہ کہ رات بہتر ہے, تو کہا بھئی ایسی بات ہے تب تو اور تماشے کی بات ہو گئی. کسی کے گھر میں ہو گئی میت, رات کو آپ سوچے گڈ نائٹ, رات اچھی ہے ایک سیٹ خالی ہو گئی, اب آرام سے سوئیے. کسی کے گھر میں ہو جائے چوری, صبح ہو جائے گڈ مارننگ, صبح بہتر ہے, جو کچھ تھا سب صاف ہو گیا, تو بیچارہ آپ کیا سمجھے گا کہ سلامے کی گالی ہے. مگر اسلام کا سلام السلام علیکم, تم پر اللہ کی سلامتی. صبح کو بھی ہو, دوپہر کو بھی ہو, شام کو بھی ہو, دنیا میں بھی ہو, آخرت میں بھی ہو, حشر میں بھی ہو, قبر میں بھی ہو. ہمارا ایک سلام جب تک جنت میں نہیں پہنچاتا ساتھ نہیں چھوڑتا. ہمارا ایک سلام ایسا ہے جو ساتھی ہو جائے تو جنت تک کا ساتھی بن جاتا ہے. اور اس کے بعد کسی کے گھر میں اگر میت ہوئی, ہم نے جا کر کہا السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو, کم مت کرو. اللہ کی سلامتی چاہیے جس نے ایک دیا ہزار دینے کی طاقت رکھتا ہے. کسی اگر خدا نخواستہ کوئی چوری ہو گئی, ہم نے کہا السلام علیکم, تم پر بس سلامتی ہے, جانے کا غم مت کرو. خدا بہت بڑا فضل والا ہے, تو ہم ہر موقع پر اپنا سلام پیش کرتے ہیں. تو یہ ہے روشنی کا سلام.
اور وہ ہے جاہلیت کا سلام. مگر وہی ہے نا کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. روشنی کا سلام لوگ بھولے جا رہے ہیں اور تاریخی کا سلام سبھی کی زبان کے اوپر ہے. ذرا آپ دیکھیں پہلے کی سوچ الگ. پہلے کیا تھا؟ چراغ کے نیچے اندھیرا تھا نا. پہلے کیا تھا؟ چراغ کے نیچے اندھیرا. اب کیا ہے؟ چراغ کے اوپر اندھیرا. چراغ ہی الٹ گیا. یعنی بلب لٹکاتے نا تو اوپر اندھیرا ہوتا. پہلے چراغ کے اوپر اجالا نیچے اندھیرا. آج کا چراغ الٹ گیا. آج نیچے اجالا اوپر اندھیرا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے کا چراغ یہ بولتا تھا اے لوگو نیچے اندھیرا ہو غم نہ کرو اوپر کو روشن رکھو. آخرت روشن رہے دنیا اندھیری ہے تو اس کا غم مت کرو. روشنی تو ادھر چاہیے. آج کا چراغ کیا کہتا ہے؟ ادھر مت دیکھ ادھر دیکھ بس. آج کا چراغ صرف دنیا دکھا رہا ہے کہ یہاں دیکھ یہاں تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. آخرت مت دیکھ. ذرا صاحب دیکھیں تو میں تو یہ بات کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر ایمان لے آئے نا. سرکار نے ایک لفظ فرما دیا بتایا اور ان کے دل کو روشنی مل گئی. یہاں پر ایک بات اور بتاؤ حضرت عمر کے دل میں ایمان لانے کی تحریک کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اسی لیے نا کہ مدینے والے نے مکے کی بات کیسے بتا دی. بات ہم دو میں تھی تیسرے نے کیسے بتا دی؟ تو رسول کے علم غیب کو مان کر مومن ہو گئے. رسول کے علم غیب کو مان کر کے مومن ہو گئے. ذرا سا دیکھو کتنا زمانہ بدل گیا. پہلے لوگ علم غیب مان کے مومن ہوتے تھے. آج انکار کر کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ ویزکیہم. یہ میرا رسول ہے جو دل کو صاف کرتا ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کے اندر خوف خدا ہو, دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو, اس کے آثار ظاہر نہ ہو. دل کی جو کیفیت ہوگی وہ ظاہر ہوگی. میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, بہت ہی. جو بچہ واقعی اپنے باپ سے ڈرتا ہو, اس زمانے میں سنبھل کر بات کرنی پڑتی نا, اس زمانے کے لحاظ سے. کسی زمانے میں ہر بچے باپ سے ڈرتے تھے. جو بچہ واقعی, اسی لیے میں کہتا ہوں پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ لائق بیٹا کون ہے, آج یہ دیکھا جاتا ہے لائق باپ کون ہے. الٹ گیا. بجائے بچے کے ڈرنے کے باپ ہی ڈرتا. اور اس میں قصور بچوں کا نہیں, قصور ہمارا, ہماری تربیت کا, ہماری نگرانی کا. ہم جہاں بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں کی کرسیوں پر یہ نہیں سکھایا جاتا کہ باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی. وہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ماں باپ کے پیر کے نیچے جنت ہے. وہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ماں باپ کھڑے ہو جائیں تو درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. وہاں یہ نہیں بتایا جاتا انت و مالک لابی, تم ہو تمہارا مال تمہارے باپ کا. اگر باپ بغیر اجازت کے بھی خرچ کر دے تو تم کوئی اس پر مقدمہ نہیں کر سکتے, اس کو حق ہے. تو اسکول کی کرسیوں پر یہ بات نہیں بتائی جاتی, یہ سب سکھایا نہیں جاتا. یہ جہاں سکھایا جاتا ہے وہاں ہمارے بچے نہیں جاتے. یہ جہاں سکھایا جاتا ہے تو یہ ماحول ان کو نہیں ملتا. اس لیے آج کا زمانہ خراب ہے. مگر یہ مان کے چلو کوئی لائق بچہ جو اپنے باپ سے ڈرتا ہے کب تک شرارت کرے گا؟ جب تک اسے یقین ہے کہ باپ نہیں دیکھتا. اور پتہ چل جائے تو ایسا شریف نظر آئے گا کہ جیسے شرارت کی شین سے بھی واقف نہیں. کیوں؟ باپ کی عظمت اس کے دل میں ہے اور علم و خبر کی بات ہے کہ باپ کے خبر میں ہے. کیسا دل کا حال دیکھا آپ نے؟ کیسا ذہن و فکر و اعضاء و جوارح مجبور ہوتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, مولانا صاحب آ گئے ہمارے کوثر چشتی صاحب کے مکان پہ.
کئی بہت تھکے ماندے تھے. فوراً کہا کہ صاحب چشتی صاحب کو انتظام کر دیے، میں سونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے کرتا ہوں. انہوں نے ایک روم میں بہترین انتظام کر دیا، ایئر کولر وغیرہ لگا دیا، ایئر کنڈیشنر چلا دیا، یہ سب کچھ انتظام کا ماحول سونے کا لائق بنایا، گدا بچھایا، اور مولانا سے کہا سو جائیے. اور دروازہ جب بند کرنے لگا، مولانا ایک بات سن لیجیے، وہ سوراخ ہے نا، اس میں سے کبھی کبھی ایک سانپ نکل آتا. یہ کہا بند کر کے باہر. مولانا تھکے ہیں، نیند نہیں آ رہی، تھکے ہوئے ہیں، آنکھ کہتی ہے سو، دل کہتا جاگ، اور ایسا بیٹھ کر اس سوراخ کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سونے کے لیے نہیں، نگرانی کے لیے بٹھائے گئے. دیکھا دل میں ہیبت پیدا ہوئی نا، دل میں ہیبت پیدا ہوئی، تکان کا بہانہ ختم، ذہن کا بوجھل پن ختم، ایسا چوکنا. اور صرف اس کو لطیفہ نہ سمجھے، نیروبی میں گیا تھا کینیا، وہاں ایک واقعے کی شکل میں نے دیکھ لی، واقعے کی شکل دیکھی. وہاں سے نیروبی سے مجھے ایک صاحب لے گئے، ایک مسجد بنائی تھی 200 میل فاصلے پر، اس میں سب کالے مسلمان تھے. تو وہاں کی چل کر ایک جمعہ پڑھا دیجئے. خیر وہاں تو میں گیا، اور ایک کمرے میں جب انہوں نے مجھے لٹایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک لطیفے کی بات. کہا ایک مولانا صاحب یہاں آئے تھے، ان کو ہم نے اسے لٹا دیا تھا، اور یہ علاقہ ایسا کہ یہاں سانپ بہت نکلتے ہیں، ایسے ایسے سانپ کہ جن کی قسمیں آپ نے نہیں سنی ہوں گی. تو میں نے مولانا سے کہا تھا اندر سے چٹکنی نہ لگائیے گا، کبھی اتفاق یا کوئی سانپ آ جائے تو آپ شور مچائیں تو ہم لوگ آ سکیں، اسے مار سکیں. اب مولانا جو تھے خوف تو پیدا ہو گئے دل کے اندر. تو پہلے انہوں نے ہر طرف دیکھا، جب دیکھا مطمئن ہو گئے کہ نہیں اس میں آنے کی کوئی جگہ نہیں، اندر سے سٹکنی لگا لیا. اب لگانے کے بعد رات کو اتفاق سے 2 بجے ان کی آنکھ کھلی تو دیکھتے سانپ بیٹھا ہوا. اب کدھر سے وہ آیا، کدھر وہ چھپا تھا. اب بیچارے چارپائی سے اترنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے، اور وہیں سے شور مچا رہے، اچھل رہے، وہیں پر سانپ بیٹھا ہوا. باہر سے لوگوں نے دروازہ توڑا تو اندر آئے، سانپ کو مارا. اب کہا مولانا میں نے کہہ دیا تھا نا کہ اندر سے سٹکی نہیں لگا کیجیے. اچھا آپ آرام سے سوئیے. کہا سونا تو بعد میں، پہلے گاڑی منگاؤ، مجھے سیدھے نیروبی لے جاؤ. اب سو چکا جتنا مجھے سونا تھا، مجھے سو کیوں. دل پہ جب ہیبت ہو گئی تو اس کا اثر ظاہر ہوگا، اس کا اثر ظاہر ہوگا. جس بستر میں بچھو کا شبہ ہو، کیا آپ کو نیند آئے گی؟ نیند کبھی نہیں آ سکتی. اب ایک بات، میں دکھتی ہوئی رخ پر ہاتھ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے تیار رہیے. سانپ کے وجود کا شبہ، کوئی آنے کا یقین تو نہیں ہے نا کہ آج بھی نکل آئے. سانپ کے وجود کا شبہ، نیند اڑ گئی ہے کہ نہیں؟ سانپ کے وجود کا شبہ اور نیند اڑ گئی. اور خدا کے وجود کا یقین، اور فجر میں سویا ہوا، خدا کے وجود کا یقین اور فجر میں سویا ہوا ہے. خدا کے وجود کا یقین، ظہر غائب ہے. خدا کے وجود کا یقین، عصر مغرب سے غافل ہے. خدا کے وجود کا یقین، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے. خدا کے وجود کا یقین، شراب پی رہا ہے. خدا کے وجود کا یقین، جوا کھیل رہا ہے. خدا کے وجود کا یقین، رمضان آیا روزہ نہیں رکھتا. خدا کے وجود کا یقین، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ نہیں دیتا. خدا کے وجود کا یقین، صاحب استطاعت ہے حج کا ارادہ نہیں کرتا. اب مجھے بتاؤ سانپ کے شبہ نے زیادہ کام کیا یا خدا کی یقین نے؟ شبہ کام کر جائے، یقین کوئی کام نہ کرے. خدا کے وجود کا یقین کام نہ کر سکا اور سانپ کے شبہ نے رات بھر جگا کے رکھا. پتا چلا کہ ابھی ہمارا یقین وہاں نہیں پہنچا ہے جہاں اسلام پہنچانا چاہتا. کمی ہے ہمارے اندر، کمی ہے ہمارے اندر، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں یقین ہو. وہ یقین جو غوث جیلانی کو تھا، وہ یقین جو خواجہ اجمیری کو تھا، وہ یقین جو داتا حجویری کو تھا، وہ یقین جو محبوب الہی کو تھا، وہ یقین جو اولیاء صالحین کو تھا،
وہ یقین تو ایسا یقین ہے کہ ہر آنے والی گھڑی کو وہ موت کی گھڑی سمجھتے تھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. تو دل کا تو معاملہ ہے صحیح دوستو. تو کیا چیز؟ عظمت کا علم ہونا چاہیے. اور علم و خبر کی بات ہو، بچہ شرارت نہیں کرے گا، معلوم ہے کہ باپ عظیم ہے اور وہ جان رہا، دیکھ رہا. دوستو تو اگر کسی عظمت کی وجہ سے ڈرا جاتا تو خدا سے بڑھ کے عظیم کون؟ اللہ اکبر. خدا نے پہلے اپنے عظمت کو سمجھا. عظیم سے ڈرتے ہو تو مجھ سے بڑا عظیم کون؟ کہیں تم دیکھو گے قرآن کریم میں تابڑ توڑ اسماء جلال کا ذکر ہے، تابڑ توڑ. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نام کی کثرت، کمال کی کثرت کو بتا رہے ہیں، عظمت کے جلال کو سمجھا رہے ہیں. کیا اب بھی تم خدا کو عظیم نہ سمجھ سکے؟ پھر ہر کام میں اس نے اپنے استقلال و انفراد کا ذکر کیا. ما لہ من شریک ما لہ من نصیر. کوئی اس کا شریک حال نہیں، شریک کار نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں. خدا ہی ایک ہے کہ ساری دنیا کو اس نے بنا ڈالا، سارا نظام وہ چلا رہا ہے، مگر کسی مددگار کی ضرورت نہیں، کسی شریک کار کی. اور دنیا میں کوئی ہے جس کا کوئی مددگار نہ ہو؟ کوئی ہے جس کو کسی شریک کار کی ضرورت نہ ہو؟ یہ بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے. ما لہ من شریک ما لہ من ظہیر. نہ اس کا کوئی مددگار، نہ اس کا کوئی شریک کار. دوسری بات یہ بتاؤ کہ یہ سب جو آپ کام کر رہے ہیں، جتنی محنت ہو رہی ہے، چاند پر جا رہے ہیں، مریخ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، سورج کی شعاؤں کی تسخیر کر رہے ہیں، ایٹمی تجربات کر رہے ہیں، کیا کیوں؟ اپنی برتری کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے. مگر میں تمہیں بتاؤں اصل کامیابی کیا؟ اصل کامیابی ہے قلب کا سکون. چاند پر بھی جا کے اگر تمہیں سکون نہ ملا، کامیابی کے نسخے لوگوں نے بنا رکھے کہ ہمیں بادشاہ بنا دو تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، تخت پر بیٹھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، دولت والے ہوں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. یہ فارمولے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. مگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا ہی ہم اونچے اٹھتے ہیں اتنے ہی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی. ایک غریب انسان اتنا بے چین نہیں ہوتا جتنا وقت کا بادشاہ ہوتا. اس کو نیند نہیں آتی. بہت سارے رئیسوں کا حال آپ نے سنا ہوگا کہ جب تک ٹیبلٹ نہ کھائیں تو نیند نہ آئے، اور یہ غریب 2 روٹی کھا کے ایسا سوتا ہے جیسے ساری سلطنت اسی کی ہے. کیا سکون کی نیند اسے آتی ہے. تو چین تم سمجھتے ہو ان تدبیروں سے؟ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، اور قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے. قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص. ارے سکندر کی وہ عبرتناک بات یاد رکھنا، مرنے سے پہلے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو تابوت سے میرا ہاتھ باہر کر دینا، ایسے ہی لے جانا. کیوں؟ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ آدھی دنیا کا فاتح سکندر خالی ہاتھ جا رہا. کیا حسرت ہے اس کی، کیا حسرت ہے. آپ دیکھیں دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا، مٹی میں ملا دیا. دنیا کے پیچھے جو دوڑے
دنیا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ دنیا عجیب ہے، جو پیچھے دوڑے اسے نہیں ملتی، اور جو چھوڑ کے بھاگے اسے نہیں چھوڑتی۔ یہ دنیا کا عجیب مزاج ہے۔ کیا اچھی مثال ہے، آپ کا سایہ ذرا دوڑ کے پکڑ لو اس کو، سائے کے پیچھے دوڑو تو سایہ اتنے قریب، ابھی ملا، دوڑتے دوڑتے دم لے لے گا۔ سایہ جیسے تم دوڑو گے سایہ بھاگے گا، تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور اگر سائے سے منہ موڑ کے بھاگو تو پیر بھی نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارے پیچھے دوڑے گا۔ تو سایہ کا عجیب حال ہے۔ مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے دنیا کو چھوڑا، دنیا آج تک انہیں نہیں چھوڑ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے دنیا چھوڑا، غوث جیلانی نے دنیا سے منہ موڑ کے بھاگ، مگر آج تک دنیا کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا سے بھاگے تھے، دنیا آج تک نہیں چھوڑ رہی ہے، مگر دنیا نے لات مار دیا اکبر کو، لات مار دیا ہٹلر کو، لات مار دیا نیپولین کو۔ ذرا دیکھو کیا بات ہے۔ تو دنیا کے پیچھے دوڑنے والے دوڑتے دوڑتے حیران ہو گئے، انہیں سکون نہیں ملا، انہیں وہ سکون نہیں ملا جو درویش اپنی چٹائی پر حاصل کرتا ہے۔ آج جا رہے ہیں سکون لینے کے لیے، کہاں مریخ پر پہنچ گئے، چاند پر پہلے پہنچنے کا دعویٰ کیا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، چاہے تم مانو تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ مانو تو بھی کوئی حرج نہیں، یہ تمہاری بات ہے، اگر تمہاری سمجھ میں آئے تو مان لو۔ اور میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، جو لوگ پہنچے ہیں چاند پر وہ کون سے ہیں؟ سب یہودی ہیں، نصرانی، وہی لوگ تو پہنچے ہیں نا۔ ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے سامنے آئیں اور یہ کہیں کہ ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا، تو ان کے کہنے سے ہم عید نہیں مناتے، ان کے کہنے سے ہم عید نہیں مناتے۔ تو جب ان کے کہنے سے چاند کا دیکھنا ہم نہیں مانتے تو ان کے کہنے سے پہنچنا کیسے مان لیں گے؟ ہمیں جو دیکھنا تک ماننے کو تیار نہیں ہے تو انہی کے کہنے سے ہم پہنچنا، مگر کوئی مانتا ہے تو ہمیں کوئی ضد بھی نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ ان پہنچنے والے سے پوچھو، اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے تم چاند پر گئے، کیا لائے؟ کیا لے آئے؟ چاند کی دنیا سے کیا لائے؟ اس بے چین دنیا کے لیے، اس مضطرب دنیا کے لیے، اس تڑپتی ہوئی دنیا کے لیے سکون لے آئے، چین لے آئے، قرار لے آئے، اطمینان لے آئے؟ تو جواب دیتے خاک لائے۔ اتنا خرچہ کیا، پتھر لائے۔ بے وقوفو، ہماری دھرتی پر پتھروں کی کیا کمی تھی کہ بوجھ اور بڑھا دیا؟ کیا کمی؟ اتنا خرچ کیا۔ میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ جب یہ چاند کی طرف جا رہے ہوں گے، چاند بھی دیکھ کر ہنستا ہوگا، یہ دنیا کے احمق آ رہے ہیں، یہ دنیا کے بے وقوف آ رہے ہیں۔ ارے تجھے کامیابی چاہیے تو میرے پاس کیا آ رہا ہے؟ ادھر جا جس کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گیا تھا۔ کامیابی وہاں ہے، کامیابی وہاں ہے، اطمینان وہاں ہے، سکون گنبد خضرا۔ یا نبی یا نبی، کامیابی تو گنبد خضرا کے سائے میں ہے۔ کامیابی وہاں ہے جہاں حبش کے غلام کو کامیابی ملی، جہاں روم کے صہیب کو کامیابی ملی، جہاں فارس کے سلمان کو کامیابی ملی۔ تو یہاں کیا آ رہا ہے؟ وہاں جا جس کے اشارے میں بھی دیکھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ۔ تو وہ اطمینان، وہ سکون اگر تم چاہتے ہو تو کیسے ملے گا؟ وہ سکون تمہاری آزمائشوں سے نہیں ملتا۔ یاد رکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے خدا تو جسے چاہے ذلیل کر دے اور جسے چاہے عزت دے دے۔ تو واقعی خدا ہی جسے چاہتا عزت دیتا، اور خدا ہی جسے چاہتا ذلیل کرتا، اور خدا جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور خدا جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، عزت چاہیے تو اسی سے لو لگاؤ، ذلت سے بچنا چاہیے تو اسی سے لو لگاؤ۔ تو خدا کیا کرتا؟ جس کو عزت دینا چاہتا، چونکہ یہ عالم اسباب ہے نا، یہاں وسائل و اسباب کی طرح، تو جس کو عزت دینا چاہتا ہے اسے عزت والے اسباب کے قریب کر دیتا ہے، اور جسے ذلت دینا ہوتا ہے اسے ذلت کے اسباب کے قریب کر دیتا ہے۔ تو عزت کے اسباب ہیں جناب محمد الرسول اللہ۔ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اپنے محبوب کے قریب کر دیتا ہے، اور جسے ذلیل کرنا ہوتا ہے اپنے محبوبوں سے دور کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور یہ مت سمجھیے گا
کہ خدا کی عزت دینے کے اور ذلیل کرنے کے شان الگ الگ. یہ نہ سمجھو کہ خدا جس کو عزت دیتا ہے اس کو تخت پر بٹھا دیتا ہے, اسے تاج پہنا دیتا ہے, اسے بادشاہ بنا دیتا ہے. جس کو عزت دیتا ہے اسے خوب کھلاتا پلاتا ہے, جسے عزت دیتا ہے اس کو اونچے اونچے مکان بنوا دیتا. نہیں, عجیب بات ہے, تخت پر بٹھا کے ذلیل کرتا ہے, تاج پہنا کے ذلیل کرتا ہے. ذلیل کرنا ہوا تو نمرود کو ایوان میں پہنچا کے ذلیل کر دیا, اپنے ابراہیم کو آتش کدے میں پہنچا کے عزت دے دی. فرعون کو ایوان میں پہنچا کے ذلیل کر دیا, حضرت کلیم کو دریا میں عزت دے دی, چٹائی پر بیٹھا کر عزت دے دی. یزید کو دمشق کے تخت پر بٹھا کے ذلیل کر دیا, حسین کو خنجر کے نیچے لٹا کے عزت دے دی. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تصلی علیہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہے وہ عزت دے دے, جسے چاہے ذلیل کر دے, اور وہ جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کون عزت دے سکتا ہے. اور یہ بھی دیکھو ذلیل کرنے کے لیے عجیب اس کا انداز ہے, شان دیکھو. وہ ہاتھی والے, موٹی موٹے ہاتھی والے ابرہا کا لشکر آیا تھا نا کعبے کو ڈھانے کے لیے, تو اس کے مقابلے میں خدا نے کیا کیا, اونٹ والوں کو نہیں بھیجا کہ ہاتھی والے کا مقابلہ اونٹ والے کرے. ہاتھی کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی چڑیا, اس کے ٹھور میں چھوٹی چھوٹی کنکری. یہ اسلام کا پہلا ہوائی حملہ, یہ ایٹمی پہلا حملہ. وہ کون سے ایٹمی ذرات تھے, اتنے سمجھدار کہ دشمن کو مارے دوست کو بچائے. کیسے سمجھدار. اور تمہارا تو ایٹم نہ بنانے والے کو دیکھتا نہ بننے والے کو دیکھتا. تمہارا ایٹم گرے تو نہ دوست دیکھتا نہ دشمن دیکھتا, سبھی کو تباہ کر دیتا. مگر وہ ایٹمی ذرات کا ابھی تک آج کی دنیا وہاں تک پہنچ نہیں سکی کہ ایسا ایٹم تیار کرو جو دوست کو بچائے, دشمن کو ہلاک کرے. دشمن کو تو بھوسا بنا دیا, چھوٹے چھوٹے ذروں نے دیکھا, ذلیل کیا تو اتنی سے چے. اور جب اپنے حبیب کو بچایا تو کیسے بچایا, کبوتر کے انڈوں سے, مکڑی کے جالے سے. کبوتر کا انڈا, مکڑی کا جالا. ذرا سا دیکھو بچایا تو یہ نہیں کہ غار سور پر کوئی قلعہ بنا دیتا یا کوئی پتھر لا کے رکھ دیتا. نہیں, مکڑی کا جالا, کبوتر کا انڈا. بچاتا ہے تو یوں, وہ ہلاک کرتا ہے تو ہاتھی کو چھوٹی سی کنکری, ہلاک کرنے کا یوں. اور دیکھو ذلیل کرنا ہوا جب نمرود کو تو کیسے ذلیل کیا, مچھر, وہ بھی لنگڑا, گھس گیا ناک میں. حالانکہ مچھر میں کتنا دم, اشارہ کرو تو مر جائے, مگر گھس گیا. اب جب گھسا اور اس نے بھیجے کو کاٹنا شروع کیا تو اب اس کا علاج کیا تجویز ہوا, جوتے مارو. تو اسی کو پوجنے والے اسے جوتے مارتے. جب جوتا پڑتا تھا تو لنگڑا چپ ہو جاتا تھا, جب پھر روکا پھر کاٹنا شروع. ایسے ہی وہ ہلاک ہو گیا. دماغ میں وہ غصہ تو اس نے ہلاک کر دیا اسے. اور دیکھو کتنی ذلیل بات کہ جو پوج رہا ہے وہی جوتے بھی مار رہا ہے. معبود کی گت بن رہی ہے, پوجنے والا ہی اپنے ہاتھ سے جوتے مار رہا. مگر ایک علاج ہماری بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی کے دماغ میں اس طرح کا کوئی کیڑا چلا جائے تو ایک پرانا علاج ہے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ. تو وہ تو عز من تشاء وتذل من تشاء. تو دوستو اگر اطمینان چاہیے, عزت چاہیے تو یہ بھی خدا ہی دینے والا. اور آپ کا حال, يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. اگر ایک مکھی آپ کے اوپر سے کچھ لے کے اڑ جائے تو آپ اس کو چھین سکتے ہیں؟ اتنے رستم و سہراب بنے ہوئے, 6 فٹ کا انسان ایک مکھی کے مقابلے میں عاجز. اچھا مکھی کی بھی عجیب بات ہے, جہاں سے اڑتی وہیں آگے بڑھتی. کسی سلطان, کسی خلیفہ وقت کی ناک پہ آ کے مکھی بیٹھی, مکھی بیٹھی, ہٹایا پھر آ کے بیٹھی, پھر ہٹایا پھر آ کے بیٹھی.
تو اس وقت امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہا اے امام خدا نے مکھی کو کیوں بنایا؟ کہا تجھ جیسے مغروروں کے غرور کو توڑنے کے لیے، غلاظت پر بیٹھنے والی تیرے ناک پر بیٹھتی۔ انسان عاجز ہے مکھی کے بارے میں، اور اس سے بھی چھوٹا مچھر، تولو تو تول نہ سکو، ناپو تو ناپ نہ سکو، اتنا چھوٹا مچھر، مگر مچھر سے حفاظت کے لیے کروڑوں کا پروجیکٹ، کیسے کیسے پاؤڈر تیار کیے گئے۔ کچھ دنوں تک تو عافیت، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ پاؤڈر نہیں تھے، انڈے تھے، پھر اس سے کثرت۔ ذرا آپ دیکھیں مچھر کے معاملے میں بھی آپ عاجز، اور مچھر بھی آتا ہے تو عجیب شان سے آتا ہے، عجیب شان سے، گنگناتا ہوا گنگناتا ہوا، اور اس کے بعد پہلے آ کے کان کے پاس آواز دیتا، آواز دیتا کان کے پاس۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی غفلت میں ہے یا ہوشیار ہے، وہ بھی سمجھتا کہ ایک ہی ہاتھ کے تو ہم ہیں، تو پہلے دیکھتا۔ کیوں؟ یہ کیوں دیکھتا؟ اس لیے کہ وہ کوئی چمپی کرنے تو آیا نہیں، کوئی آپ کی خدمت کرنے تو آیا نہیں، وہ آپ کا خون چوسنے آیا۔ تو پہلے دیکھتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے، غافل ہے یا ہوشیار ہے، دیکھتا۔ دیکھا آپ نے، ایک مچھر بھی یہ سوچتا کہ غافل آدمی ہی پر حملہ کرنا ٹھیک ہے، ہوشیار کے پر حملہ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ ایسے ہی دوستو، جو تمہارا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں نا، وہ بھی آ کے پہلے سمجھتے ہیں کہ غافل ہے کہ ہوشیار ہے، غافل ہے کہ وہ ہوشیار ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ غافل پر کام چل جائے گا، ہوشیار پر نہیں چلے گا۔ اور اگر وہ آئے آپ کے پاس اور دیکھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ اغثنی یا رسول اللہ، یا غریب نواز، یا داتا، یا گیسو دراز بندہ نواز، یہ جب الفاظ سنے تو سمجھے کہ یہ تو ہوشیار ہے، یہ غافل نہیں ہے، یہاں سے ہٹو، یہاں کام نہیں چلے گا۔ ذرا سا دیکھو تو آئے یہ انسان اتنا کمزور کہ ایک مکھی اور مچھر کے مقابلے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس سے حیران و پریشان۔ اور رب، کیا تم اب بھی خدا کی قدرت کو نہیں سمجھ سکے؟ دوستو، تو اب کیا میں یہ کہوں، خیر قدرت کی بات آ گئی، رہ گیا علم و خبر کی بات، تو جیسے وہ قادر مطلق ہے ویسے عالم الغیب و شہادہ، علیم و خبیر، یعنی آپ جو آج کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا، جو کل کریں گے وہ بھی جان رہا، جو آپ خود نہیں جانتے وہ جانتا۔ دیکھا آپ نے، ایسا علم و خبر والا، تو اگر ڈرا جاتا ہے قدرت والے سے تو اس سے بڑی قدرت والا کوئی نہیں، اگر ڈرا جاتا ہے علم و خبر والے سے تو اس کے علم و خبر سے بڑا زیادہ کسی کو علم و خبر نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علیم و خبیر بھی وہی، قادر و مختار بھی وہی، تو اس کا اثر تو ہونا چاہیے نا۔ تو بتاؤ، کیا میں یہ کہہ دوں کہ تم خدا کو قدرت والا نہیں مانتے؟ میں یہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور آپ کی حالت کتنی بھی بگڑ جائے مگر آپ خدا کو قدرت والا مانتے ہیں، قادر مانتے ہیں، قادر مطلق مانتے ہیں، نہ مانے تو آپ مسلمان ہی کیسے؟ تو یہ صحیح ہے کہ آپ مانتے ہیں۔ تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ آپ خدا کو سمیع و بصیر نہیں جانتے؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ الحمدللہ آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ کی حالت کیسی ہی خستہ پتلی کیوں نہ ہو مگر خدا کو سننے والا، جاننے والا، خبر رکھنے والا تو آپ مانتے ہی ہیں۔ اگر نہیں مانتے تو آپ مسلمان کیا ہوتے؟ تو اب حل کی بات یہی ہے کہ آپ بھولے ہوئے ہیں، حل کی بات یہی ہے کہ آپ بھولے ہوئے ہیں۔ تو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ بھئی دیکھو، خدا ہمارا ذکر کرے یا نہ کرے، ہمیں تو اس کا ذکر کرنا چاہیے، وہ ہمارا چرچا کرے یا نہ کرے، ہمیں تو اس کا چرچا کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ معبود ہے، کوئی بدلے کی بات نہیں، یہ تو اس کے کرم کی بات ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا بھی ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا بھی ذکر کروں گا۔
اور واقعی دوستو کیا ذکر کیا ذکر کرنے والوں نے، ذکر کیا ذکر کرنے والوں نے، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت. النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ذکر الصالحین عبادہ، صالحین کا ذکر عبادت. خدا کا ذکر جو کرنے والے ہیں ان کا ذکر عبادت. جو خدا کے ذاکر ہیں، اور واقعی کیا چرچا خدا نے کیا. خواجہ اجمیری نے راجستھان کے کفرستان میں خدا کا چرچا کیا. خدا کا چرچا کیا نا. اچھا کس زبان میں چرچا کیا؟ جو زبان وہاں رائج تھی. بھائی میں اس وقت جو چرچا کر رہا ہوں اردو میں کر رہا ہوں، جو زبان مجھے آ رہی ہے. تو خواجہ صاحب نے بھی تو اپنی ہی زبان میں چرچا کیا ہوگا نا. چرچا کیا وہاں پر. کہاں کیا؟ اجمیر میں. پورے ہندوستان میں بھی خواجہ صاحب نہیں گئے، یاد رکھیے. ساؤتھ انڈیا نہیں گئے، ہمارے شمالی ہند میں بھی نہیں آئے، سیدھے راجستھان آئے، وہیں بیٹھے، وہیں دین کا چرچا کیا. تو جب انہوں نے ان کا چرچا کیا اجمیر میں، غوث نے چرچا کیا بغداد میں، اپنے اپنے مقامات پر، تو خدا نے ان کا چرچا کیا پوری دنیا. کیوں؟ ہم جو چرچا کریں گے، جہاں تک ہماری آواز کی پہنچ ہوگی، جہاں تک ہماری پہنچ ہوگی وہیں تک تو چرچا کریں گے. اپنی طاقت کے مطابق چرچا کریں گے. اور خدا جب چرچا کرے گا وہ اپنی قدرت کے مطابق کرے گا، وہ اپنی قدرت کے مطابق کرے گا. دوستو میں برطانیہ آیا، مختلف شہروں میں پھرا، جگہ جگہ میں نے یہ نعرے سنے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. امریکہ آیا، جگہ جگہ 11ویں شریف کی محفلیں ہو رہی، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. افریقی ممالک میں گیا، ہر ملک میں یہی نعرہ، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم نے کہا ہمارا غوث نہ برطانیہ آیا، نہ امریکہ آیا، نہ ساؤتھ افریقہ گیا، نہ کہیں کے افریقی ملک میں گیا، نہ امریکہ میں، نہ یورپ میں. یہ دامن یہاں تک کیسے آ گیا؟ یہ دامن یہاں تک کیسے آ گیا؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے خدا کا چرچا کیا تھا اپنے ماحول میں، اور خدا نے ان کا چرچا کیا اپنی دنیا میں، اپنی کائنات میں خدا کا چرچا کیا. تو تم میں اب ان کا چرچا کرو. اور ایک بات اور ہم بتائیں، خواجہ نے تو 2 ہی ایک زبان میں چرچا کیا ہوگا. راجستھانی زبان میں کیا ہوگا، عربی زبان میں کیا ہوگا، فارسی زبان میں کیا ہوگا. بھئی جو زبان رائے، مگر خدا جب چرچا کرے گا تو وہ ایک زبان کا خالق نہیں ہے، وہ ساری دنیا کی زبانوں کا خالق ہے. جب وہ ساری دنیا کی زبانوں کا خالق ہے تو ہر جگہ اس کی زبان میں چرچا ہوگا. تامل والے تمل میں چرچا کر رہے ہیں، ملیالم والے ملیالم میں چرچا کر رہے ہیں، تیلگو والے تیلگو میں چرچا کر رہے ہیں، کنڑی والے کنڑی میں چرچا کر رہے ہیں، گجراتی میں چرچا کر رہا ہے، بنگالی میں چرچا کر رہا ہے. خدا کا چرچا کر کے دیکھو وہ کیسا تمہارا چرچا کر رہا، کیسا چرچا کر رہا. ہر جگہ چرچا، ہر جگہ. اور اس کے بعد انتہا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جہاں صالحین کا ذکر وہاں رحمت، جہاں صالحین کا ذکر وہاں رحمت، جہاں غوث کا ذکر وہاں رحمت، جہاں خواجہ کا ذکر وہاں رحمت، جہاں داتا کا ذکر وہاں رحمت، اور جہاں خود داتا، جہاں خود خواجہ، جہاں خود غوث، جب ان کے ذکر سے رحمت ہے تو جہاں وہ خود ہے وہاں تو رحمتوں کا طوفان ہوگا، وہاں تو رحمتوں کے پنکھے چل رہے ہوں گے، رحمتوں کے پنکھے چل رہے ہوں گے. کیسا طوفان ہوگا میں آپ کو بتاؤں دوستو. دیکھو ہم جو آستانوں پہ جاتے ہیں نا، انہی کی ہوائیں کھانے، وہ رحمت کی جو ہوائیں ان کے لیے چلتی، ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے، اس میں حصہ لینے جاتے ہیں. اس کو میں ایسے سمجھاؤں کہ صاحب آپ کے کوثر چشتی صاحب کہیں پہنچے، ان کے چہرے پہ پسینے کے آثار تھے،
ایک ان کا چاہنے والا کھڑا ہو گیا، پنکھا لے کے چھلنے لگا. میں نے سوچا پسینہ تو مجھے بھی چھوٹ رہا، میرے لیے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، کون آئے گا صاحب چاکری کے لیے؟ تو میں نے صاحب بات کچھ مت کرو، کوثر صاحب کے بغل میں جا کے چپکے سے بیٹھ جاؤ، کوثر صاحب کے بغل میں جا کے چپکے سے بیٹھ جاؤ. پنکھا چلے گا ان کے لیے، ہوا ہمیں بھی لگے گی، ہوا ہمیں بھی لگے گی. اسی لیے ہم بزرگوں کے آستانوں پہ جاتے ہیں، رحمت کے پنکھے چلیں گے ان کے لیے، ہوا ہمیں بھی لگے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام ٹھیک ہے. بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سا